بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یحب المتکبرین. آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم. الحمدللہ ہم ہفتہ وار اجتماع سے جڑے ہیں. اللہ تعالی ہمارے جڑنے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی اصلاح اور تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قبل اس کے کہ میں تلاوت قرآن مجید کے لیے دعوت دوں، تمہیدی کلمات کے طور پر چند باتیں رکھنا ضروری سمجھتا ہوں. ایک بہت ہی گھاتک، خطرناک، جہنم میں پہنچانے والا گناہ ہے، اور جب انسان اس گناہ میں پڑتا ہے تو اس کے اندر سے انسانیت ختم ہو کر شیطانیت پیدا ہو جاتی ہے. وہ انسان کے بجائے شیطان بنتا ہے اور دنیا میں تباہی اور بربادی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے. اور وہ گناہ ہے تکبر. تکبر ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو، گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تکبر کسے کہتے ہیں؟ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ذرہ برابر. اب جو پورے طور پر تکبر میں ڈوبا ہوا ہوگا، گھمنڈ میں ڈوبا ہوا ہوگا، بڑے پن میں ڈوبا ہوا ہوگا، اس کے کیا کہنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحابی رسول نے پوچھا، اللہ کے رسول، آدمی چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ تکبر نہیں ہے. اللہ تو صاحب جمال ہے اور اللہ تعالی خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر یہ ہے کہ کوئی بات حق کی تمہارے سامنے واضح ہو جائے، حق تمہارے سامنے آ جائے، پھر بھی تم اس کا انکار کرو، یہ تکبر ہے. تکبر کیا ہے؟ قرآن اور سنت کی روشنی میں حق بات واضح ہو جائے. ایک مسلمان کو یہ پتہ چل جائے کہ مسلمان کو 5 وقتہ نماز پڑھنا ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں پڑھ رہا تو تکبر میں مبتلا ہے. ایک مسلمان کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اور اس سے بچنا ہے، اس سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہا، وہ تکبر میں مبتلا ہے. ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کرے، قرآن مجید کو پڑھے، سیکھے، سمجھے، اس کے مطابق زندگی گزارے. اور اگر کوئی مسلمان اپنا تعلق قرآن سے جوڑنے کے بجائے کسی اور کتاب سے جوڑتا ہے تو وہ تکبر میں مبتلا ہے. ایک مسلمان کے لیے آئیڈیل اور اسوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تحقیق کہ تمہارے لیے ہمارے آخری نبی کی زندگی میں اسوہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے.
اب کوئی نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے چل رہا ہے، وہ تکبر میں مبتلا ہے۔ اور جب جب انسان تکبر میں مبتلا ہوا تب وہ تباہ و برباد ہوا۔ قارون تکبر میں مارا گیا، حامان تکبر میں مارا گیا، شداد تکبر میں مارا گیا، ابو جہل تکبر میں مارا گیا، کیلا ابن محمد تکبر میں مارا گیا، ابو لہب تکبر میں مارا گیا۔ ابو جہل کہتا تھا جب اس کے سامنے یہ بات آئی کہ انسان جس جہنم میں جائے گا وہ جہنم کتنی ہولناک اور خطرناک ہوگی اور اس کے اوپر 19 فرشتے متعین ہوگے، تو ابو جہل تکبراً انداز میں بڑے پن میں مبتلا ہو کر کہتا تھا 19 میں سے 10 فرشتوں کو تو میں سنبھال دوں گا، اے قریشیوں 9 فرشتوں کو تم سنبھال دینا۔ کیلا ابن محمد کہتا تھا 19 میں سے 17 کو میں سنبھال دوں گا، اپنے ایک ہاتھ پر باندھ دوں گا، 2 کو تم سنبھال دینا۔ ولید ابن مغیرہ کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے دیا تھا، اس کے اندر اتنا تکبر بڑا ہوا تھا، اتنا گھمنڈ بھرا ہوا تھا کہ جب وہ مجلس میں آتا تو سینہ تان کر آتا۔ اور وہ صحابہ اکرام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے تھے، جو غریب تھے، غلاموں کے طبقے سے جن کا تعلق تھا، ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ لیکن ان کا انجام دیکھو، ابو جہل کا، ابو لہب کا، ولید ابن مغیرہ کا، کیلا ابن محمد کا انجام دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہاں پہنچایا۔ یہ تکبر یہ بہت بڑا اور جہنم میں پہنچانے والا گناہ ہے، بہت ہی خطرناک گناہ ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے جس کے راوی حضرت سلمہ ابن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو انسان گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے، چاہے وہ گھمنڈ علم کا ہو، چاہے وہ گھمنڈ دولت کا ہو، چاہے وہ گھمنڈ عہدے کا ہو، منصب کا ہو، چاہے وہ گھمنڈ خوبصورتی کا ہو، چاہے وہ گھمنڈ کسی بھی چیز کا ہو، جب انسان تکبر میں گھمنڈ میں مبتلا ہوتا ہے، یہ تکبر اور گھمنڈ اس کو دنیا میں بھی ذلیل و خوار کرتا ہے اور کل آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے بڑا خطرناک اللہ کے پاس عذاب ہے۔ سلمہ ابن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کھانا کھا رہا تھا، دیکھو تکبر کا انجام، بڑے پن کا انجام، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا انجام، دولت کے نام پر تکبر کرنے کا انجام، منصب کے نام پر، عہدے کے نام پر بڑے پن میں مبتلا ہونے کا انجام۔ کھانا کھا رہا تھا ایک شخص، بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا، اے شخص سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا۔ اس نے تکبرانہ انداز میں کہا، مجھے اس کی قدرت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے آخری نبی ایک شخص کو کہہ رہے ہیں، ایک صحابی کو کہہ رہے ہیں کہ اے شخص بائیں کے بجائے دائیں ہاتھ سے کھا، تو وہ کہہ رہا ہے مجھے اس کی قدرت نہیں ہے، تکبراً انداز میں اس نے کہا۔ تو صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں کہ جب تک وہ زندہ رہا اس نے اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کی، تکبر میں مبتلا ہو کر، بڑے پن میں مبتلا ہو کر، اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ کر، صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ وہ آخری وقت تک اپنا سیدھا ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اس کا سیدھا ہاتھ اس کے منہ تک نہیں پہنچتا تھا۔ یہ تکبر کرنے والوں کا انجام ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں ارشاد فرمایا، کل آخرت میں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو چوٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا اور لوگ انہیں اپنے پیروں سے رون دیں گے، پیروں سے کھن لیں گے
تو پوچھا جائے گا یہ چوٹیوں کی شکل میں کون لوگ ہیں؟ تو انہیں کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں گھمنڈ کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، آج ان کو ان کے تکبر کا انجام بتایا جا رہا ہے، اس کی سزا دی جا رہی ہے۔ تو دوستو یہ بڑا گھناؤنا اور خطرناک گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور انسان کو دنیا میں ذلیل کرنے والا گناہ ہے اور کل آخرت میں جہنم میں پہنچانے والا گناہ ہے۔ اذان ہونے کے بعد نماز نہیں پڑھنا یہ بھی تکبر ہے، قرآن اور سنت کی طرف نہیں آنا یہ بھی تکبر ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا زمین پر اکڑ کر مت چلو، زمین پر اکڑ کر مت چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ آسمان کو چیر سکتے ہو۔ اس گناہ کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ کسی کو اپنے کھیت پر تکبر ہے، کسی کو اپنے عہدے پر تکبر ہے، کسی کو اپنے سرٹیفکیٹ پر تکبر ہے، کسی کو اپنے ڈگری پر تکبر ہے، کسی کو اپنے جو ہے ٹیلنٹ پہ تکبر ہے کہ میرے پاس بہت ٹیلنٹ ہے، میں بہت ہوشیار ہوں۔ یہ ساری چیزیں اور یہ تکبر انسان کو جہنم میں پہنچانے والا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کی حقیقت کو جان کر اس تکبر سے اور متکبرانہ زندگی سے بچنے کی کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، اللہم انی اعوذ بک من الکبر، اے اللہ تکبر سے، کبر سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ بڑا خطرناک اور گھاتک جرم ہے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، یہ ہفتہ واری اجتماع ہے، بہت ساری باتیں رہ گئی ہے، لیکن انشاءاللہ موقع محل کے حساب سے آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ آئیے ان تمہیدی کلمات کے بعد میں سید منیر علی کو دعوت دوں گا کہ وہ تلاوت قرآن مجید پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَمَّ يَتَصَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِحَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِسِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وِفَاقًا إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ جزاک اللہ خیرا۔ ابھی آپ بڑے اچھے انداز میں تلاوت قرآن مجید سن رہے تھے، اس کے فوراً بعد میں جمعیت کے ناظم ثاقب الرحمان مجاہد سے
درخواست کروں گا کہ وہ درس قرآن مجید پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، ابھی آپ کے سامنے میں نے سورہ بینہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں، ابراہیم حنیف کے دین پر، اور نماز کو قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی ہے دین سیدھی ملت کا۔ محترم سامعین، اس میں ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم خالصتاً اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی بھی معاملے میں کسی بھی طرح سے کسی بھی طریقے سے ملاوٹ اور شرک نہ کریں، کوئی چیز اس میں شامل نہ ہو۔ اس میں عمل بھی ہے اور نیت بھی ہے۔ نیک اعمال کے لیے نیت ضروری ہے، نیت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ جو بھی ہم نیک کام کرتے ہیں اس میں نیت کا سب سے بڑا عمل اور دخل ہے۔ اسی لیے امام بخاری نے بھی اپنی کتاب کے اندر سب سے پہلے جو باب باندھا ہے اور اس میں جو سب سے پہلے حدیث نقل کی ہے وہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر انسان کا ارادہ، انسان کا عمل اللہ کے لیے ہے تو یقیناً اس کا اجر مسلم ہے۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، بے شک اللہ تعالیٰ عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اگر اس کا عمل، اس کی نیت اللہ کے لیے ہے تو یقیناً اس کا عمل اللہ کے ہاں موجود ہے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، تم جو بھی نیکی کا رتی برابر بھی عمل کرو گے اسے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے، تجدوہ عند اللہ۔ ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنی نیت کو خالص رکھیں، اللہ کے لیے رکھیں۔ اور پھر اس کے بعد صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 4962، یہ کتاب التفسیر سورہ زلزال کے اندر یہ حدیث آئی ہے، جس میں اللہ کے نبی نے ایک گھوڑے کی مثال بیان کی ہے۔ ایک گھوڑے کے 3 روپ ہیں۔ ایک گھوڑا ہے، اس کا مالک اس کو لیتا ہے جہاد کی نیت سے۔ جب وہ گھوڑا چلتا ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس کے گھوڑے کی چلنے کی وجہ سے بھی اس کو اجر ملتا ہے، یہاں تک کہ وہ گھوڑا لید اور پیشاب کرتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے نامہ عمل میں اجر لکھ دیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک وہ گھوڑا ہے جو اس کا مالک جب اس کو لیتا ہے فخر کی نیت سے، جیسے کہ ابھی محترم شیخ نے ہمارے سامنے غرور اور تکبر کے بارے میں بڑی جامع قرآن و سنت سے مضبوط اور مزین دلائل کے ساتھ تقریر فرمائی، اس میں بھی بہت ساری باتیں اور بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں کہ جب کوئی انسان ایک گھوڑا لیتا ہے فخر تکبر کی نیت سے تو اس کے ہر قدم پر اس کو غضب ملتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ لید اور پیشاب کرتا ہے تب بھی وہ غضب کا مستحق ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایک تیسرا گھوڑا ہے، جب اس کا مالک اس کو لیتا ہے تو وہ جہاد کی نیت سے، دین کی نیت سے نہیں لیتا، لیکن وہ اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے لیے، اپنی روزی روٹی اور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اس کو لیتا ہے، حلال کمائی کے لیے لیتا ہے، تو ایسا گھوڑا گو کہ غضب کو نہیں لے کر آتا لیکن اسے ثواب بھی نہیں ملتا۔ یہ نیت کے اوپر یہ حدیث تھی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت ساری احادیث نیت کے تعلق سے موجود ہیں۔ نیت اگر انسان کی صحیح ہے تو اس کا دین صحیح ہے، لیکن اگر نیت میں اس کے فطور ہے تو پھر اس کا سارا دین بیکار ہے۔ ایک حدیث جو مشہور ہے، صحابی رسول جب بیان کرتے تو ان کے اوپر رقت طاری ہو جاتی اور وہ رونے لگتے کہ کل قیامت کے دن جب بڑا ہولناک منظر ہوگا، جہنم کو قریب لایا جائے گا، اس میں 3 لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ کافی مشہور حدیث ہے، ہم نے کئی بار سنی ہے اس حدیث کو۔ اس میں ایک عالم ہوگا، ایک سخی ہوگا اور ایک شہید ہوگا۔ جب عالم کو لایا جائے گا تو اللہ اس سے پوچھے گا، وہ اللہ سے کہے گا، اے اللہ، میں نے علم دین حاصل کیا اور میں نے دن رات محنت کر کے اس کو تیرے بندوں تک پہنچایا۔ اللہ کہے گا، ہرگز نہیں، تو نے علم دین میرے لیے حاصل نہیں کیا، بلکہ تیرا مقصد یہ تھا کہ تو اس کے ذریعے عالم، لوگ تجھے عالم کہیں، علامہ کہیں، اسکالر کہیں، سو تیرا مقصد پورا ہو گیا۔ دنیا میں لوگوں نے تجھے عالم کہا، علامہ کہا، اسکالر کہا،
میرے پاس تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کتنا بڑا عمل تھا۔ اس کے بعد شہید لایا جائے گا۔ شہید کہے گا کہ اے اللہ میں نے تیرے لیے اپنی جان اور اپنی روح کا رشتہ کٹوا دیا، ہر چیز کو میں نے تیرے لیے قربان کر دیا۔ اللہ کہے گا ہرگز نہیں، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، ہمارے دلوں کی کیفیت جاننے والا ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اللہ تو ہم کو اس وقت سے جانتا ہے جب ہم ہماری ماؤں کے پیٹوں میں تھے، وہ تو ہمارے دل کے بدلتے ہوئے تغیرات اور دل کے اندر کی چیزوں کو پہچان لیتا ہے، ہماری ہر دل کی دھڑکن کو پہچانتا ہے۔ وہ تو اندھیری رات میں چونٹی اگر چلتی ہے تو اس کی بھی چال کو سن لیتا ہے، اس کی بات کو بھی سن لیتا ہے، کوئی پتہ نہیں گرتا لیکن اس کا بھی علم اللہ کو ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ اس کو پوچھے گا اور اس کو کہے گا کہ ہرگز نہیں، تیرا مقصد یہ نہیں تھا کہ تو میری دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کی دفاع کے لیے تو نے یہ لڑائی کی اور تو شہید ہوا، بلکہ تیرا مقصد تھا کہ لوگ تجھے مجاہد کہیں، لوگ تجھے شہید کہیں۔ سو دنیا میں لوگ تجھے شہید کہہ چکے، میرے پاس تیرے لیے کوئی بدلہ اور کوئی اجر نہیں ہے، اور اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح سخی کو لایا جائے گا۔ سخی کہے گا اللہ میں نے میرا مال تیرے لیے دن رات خرچ کیا، تیری راہ میں نے مال لٹایا۔ اللہ کہے گا ہرگز نہیں، یہ مال تو نے میرے لیے نہیں لٹایا، بلکہ تیرا یہ مقصد تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، کھلے دل والا کہیں۔ سو میں نے تیرا مراد، تیری جو بات تھی، تیری خواہش تھی، وہ دنیا میں لوگوں کے سامنے میں نے رکھ دی، لوگوں نے تجھے سخی سمجھا، آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، اور اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس حدیث میں ہم لوگوں کے لیے بھی بڑی عبرت ہے۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں نیک نیتی کے ساتھ کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، خلوص اللہیت کے ساتھ کریں، چاہے وہ عمل چھوٹا ہو، اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو مستقل ہو لیکن تھوڑا ہو۔ اور اسی طرح المعجم الکبیر طبرانی میں ایک ضعیف حدیث ہے آئی ہے، لیکن وہ حدیث کا جو متن ہے وہ صحیح ہے۔ اس میں اللہ کے نبی نے بات کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، اور منافق کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہوتا ہے۔ بڑی پتہ کی بات ہے کہ مومن جو ایک عمل کرتا ہے تو اس کی جو نیت ہوتی ہے وہ عمل سے بہتر ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو اس کی نیت ہے وہ اللہ کو خوش کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی۔ اللہ نے اپنے بندوں کی شان بیان کی ہے نا، اللہ کے بندے جب کھلاتے بھی ہیں، پلاتے ہیں، تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم کو تم سے کچھ دنیاوی فائدہ حاصل کرنا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اللہ کے بندے کبھی یہ نہیں چاہتے، وہ تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ چاہے کام چھوٹا ہو، بڑا ہو، جو بھی ہو، نیکی کا ہو، ہم اخلاص کے ساتھ کریں، خلوص کے ساتھ کریں، للہیت کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کی اصلاح فرمائے، ہمیں قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، بار اللہ جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ابھی آپ جمعیت کے ناظم ثاقب الرحمن مجاہد سے درس قرآن مجید سن رہے تھے۔ اس کے فوراً بعد میں درس حدیث ایمانیات کے لیے محمد عرفان کو دعوت دوں گا کہ درس حدیث ایمانیات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن العباس بن عبد المطلب انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث کا متن پڑھا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس کے راوی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کا مزہ اس نے چکھا، ایمان کی لذت اسے ملی، من رضی باللہ ربا، جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر مطمئن ہو گیا،
وبمحمد الرسولہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔ اس حدیث کا مطلب اور تشریح انشاءاللہ مختصر ہم دیکھیں گے۔ ایمان کا مزہ حلاوت، اس حدیث سے پہلی چیز یہ معلوم ہوئی کہ ایمان میں مٹھاس ہے، حلاوت ہے، اور یہ ان خوش نصیب لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جن کے اندر یہ تین چیزیں پائی جاتی ہوں، کہ جن کا تعلق دین اسلام کے ساتھ محض رسمی نہ ہو، بلکہ ان کے اندر یہ چیز موجود ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مان کر مطمئن ہو گئے، راضی ہو گئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اب انہوں نے جب اللہ کو اپنا رب مان لیا، تب وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھتے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مصیبتوں میں، پریشانیوں میں استعانت طلب نہیں کرتے، مدد طلب نہیں کرتے، اور پریشانیوں کے اندر وہ اللہ تعالیٰ سے ہی استغاثہ کرتے ہیں۔ استغاثہ یعنی فریاد، اللہ تعالیٰ ہی کو مدد میں پکارتے ہیں۔ غوث یعنی فریاد رس، جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، جس سے جو ہے فریاد طلب کی جاتی ہے، وہ غوث اور غوث اعظم اللہ تعالیٰ ہے۔ اب ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو مصیبتوں کو دور کرتا ہے، بیماری، شفا، موت، زندگی، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر راضی ہو گئے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر راضی ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنا رہنما، ہادی، رہبر مان لیا۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی، رہبر مانا ہے، تب یہ چیز صرف قولی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھتے ہیں۔ وہ زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، اور اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارتے ہیں۔ اب ان کے سامنے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ بتلایا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پیش کی جاتی ہے، تب وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کے بارے میں ہمارا نفس کیا کہتا ہے، یا اس کے بارے میں ہمارے خاندان والے بڑے کیا کہتے ہیں، یا پھر ہم نے جن کو اپنا بڑا سمجھا ہے وہ کیا کہتے ہیں، اور وہ یہ نہ ہی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہمارے امام کیا کہتے ہیں، ہمارے مولوی کیا کہتے ہیں، ہمارا مسلک کیا کہتا ہے، نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اپنے سر کو خم کر دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی اور مطمئن ہونے کا مطلب ہے۔ اسی طرح اس شخص نے بھی ایمان کی لذت کو پا لیا جس کے اندر یہ چیز ہو کہ وہ دین اسلام کو، اس نے اسلام کو بحیثیت دین قبول کر لیا، یعنی اب اس کو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ اپنی زندگی کے اندر اس دین اسلام کے بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق عمل کرے گا۔ وہ دین اسلام کو جب اس نے اپنا دین مان لیا ہے، مذہب مان لیا ہے، تو اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے گا، کیونکہ یہی وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے منتخب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تم پر آج اپنی نعمت کو تمام کر دی اور میں تم سے راضی ہو گیا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دین بندوں کے لیے منتخب کیا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کے پاس کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کہ جس نے جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر کے آئے گا وہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ تو اسی لیے اس شخص نے ایمان کی لذت اور حلاوت کو اس شخص نے پا لیا جو ان تین چیزوں پر راضی ہو گیا، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مان کر راضی ہو گیا، اور دین اسلام کو دین مان کر راضی ہو گیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر راضی ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حدیث کو پڑھنے اور اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس کے فوراً بعد میں درس حدیث اخلاقیات کے لیے محمد سلمان کو دعوت دوں گا کہ وہ درس حدیث اخلاقیات پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عمر رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تطرنی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، بخاری مسلم۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میری مدح و تعریف میں حد سے تجاوز نہ کرو، جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کی تعریف میں حد سے تجاوز کر گئے۔ میں تو بس خدا کا بندہ ہوں، لہذا تم مجھے خدا کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ مطلب یہ ہے کہ نصارہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعریف و توصیف میں اس قدر حد سے تجاوز کر گئے کہ انہوں نے سیدنا مسیح علیہ السلام کو خدا اور خدا کا بیٹا بنا کر دم لیا۔ تمہیں اس روش سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے۔ انسان کے لیے سب سے اعلیٰ مقام اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ عبودیت اور بندگی کا مقام ہے۔ عبودیت کی صفت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمال درجے کو پہنچے ہوئے تھے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اصل راز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور نعت میں کسی ایسے پیرائے بیان کو اختیار کرنے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عبودیت کے منافی ہو، احتراز ضروری ہے۔ بندگی کی صفت کو رسالت کے ساتھ جوڑنے کا خاص مقصد یہ ہے احساس تازہ رہے، پیغمبر بھی خدا کا بندہ ہی ہوتا ہے اگرچہ وہ بندہ کامل ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی جڑ کو ہمیشہ کے لیے کاٹ دی۔ ابھی آپ بڑی ہی جامع روایت سن رہے تھے۔ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ غلو فی الدین سے بچا جائے۔ میں نے تمہیدی کلمات میں تکبر کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو حقیر سمجھنا یہ بھی تکبر ہے۔ اچھے کپڑے پہننا تکبر نہیں ہے، اچھا کھانا تکبر نہیں ہے، اچھے جوتے پہننا تکبر نہیں ہے، اچھے کپڑے پہن کر سامنے والے کو کمتر سمجھنا یہ تکبر ہے۔ اچھے کھانے کھا کر دوسروں کو فقیر سمجھنا، غریب سمجھنا اور بے حیثیت سمجھنا یہ تکبر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس معاملے میں اس طرح تربیت کی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک شخص آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے نکل جاتا ہے۔ کیا نکلتا ہے؟ اے کالی کلوٹی ماں کے بیٹے ادھر آ۔ جملہ دیکھیے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، خلیفہ دوم، خلیفہ ثانی جس کا کوئی ثانی نہیں تھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ اے کالی کلوٹی ماں کے بیٹے ادھر آ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنے تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چہرہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، عمر اب بھی تجھ میں جہالت باقی ہے؟ جہالت کی خوبو ابھی بھی تجھ میں باقی ہے؟ اب وہ صحابہ کرام تھے، اللہ تعالیٰ نے یوں ہی رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا تھا۔ آج کچھ پیدا ہو گئے جو صحابہ کرام کو لعن و طعن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم علمی انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، جو علمی انداز میں بھی صحابہ کرام پر انگلی اٹھاتا ہے، سمجھ لو اس کی بات سننے کے لائق ہی نہیں ہے، چاہے پھر وہ کچھ بھی دعوے کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، عمر تجھ میں اب بھی جہالت باقی ہے، جہالت کی خوبو ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ناک اور پیشانی زمین پر رکھ دی اور اس شخص سے کہنے لگے جن کو انہوں نے کہا تھا اے کالی کلوٹی ماں کے بیٹے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے فرمان کو سن کر اپنی ناک کو، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیا اور کہنے لگے، اے میرے بھائی، میرے چہرے کو اپنے پیروں سے رون دے، میرے چہرے کو اپنے پیروں سے پورے طریقے سے مسل دے تاکہ میرا تکبر اور گھمنڈ دور ہو جائے۔ یہ صحابہ اکرام تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی تربیت حاصل کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ان میں غرور اور تکبر کا کچھ مادہ دیکھا
تو اللہ کے رسول نے تربیت فرمائی اور صحابہ کرام نے اپنی تربیت کی. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی تکبر سے بچنے کی کوشش کریں. اب یہ بہت لمبا چوڑا موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر کبھی گفتگو ہوگی. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے اس تعلق سے رکھ دی ہے کہ ہم کسی کو حقیر نہ جانیں. جس کا جو مرتبہ اور مقام ہے وہ مرتبہ اور مقام اس کو دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مالدار تھے تو غریب بھی تھے. اصحاب صفہ کے صحابہ کون تھے؟ وہ غریب تھے، لاغر تھے. اور یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی تربیت ہوئی. ایک شخص آ کر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آ کر کہتا ہے اے امیر المومنین، بلال کا انتقال ہو گیا ہے. آ کر خبر دیتا ہے. کس کے انتقال کی خبر دیتا ہے؟ حضرت بلال کی، جو حبش کے رہنے والے ہیں، کالے کلوٹے ہیں، ہونٹ موٹے موٹے ہیں. انتقال ہو گیا. عمر فاروق سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے شخص ایسا نہ کہے ماتا سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال کا انتقال ہو گیا ہے. عمر فاروق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماتا سیدنا بلال، ہمارے سردار حضرت بلال کا انتقال ہو گیا ہے، ایسا کہیں. یہ اسلام نے ان کے اندر بھائی چارہ پیدا کیا تھا. اسلام نے ان کے اندر سے تکبر کو ختم کیا تھا. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی اس خطرناک وبا کو اپنے اندر سے کھریچ کر نکالنے کی کوشش کریں. ان چند باتوں کے بعد میں آخری میں نظم کے لیے حافظ سراج کو دعوت دوں گا کہ وہ ہمارے سامنے نظم یا حمد پیش کریں. پرسکون زندگی چاہتے ہو اگر رب کی منشا پہ چل، بندہ بے خبر بدنگاہی نہ کر، بدنگاہی نہ کر. پرسکون زندگی چاہتے ہو اگر رب کی منشا پہ چل، بندہ بے خبر بدنگاہی نہ کر، بدنگاہی نہ کر. آنکھ پرنم نہ ہو، دل میں کچھ غم نہ ہو، مقصد زندگی غیر محرم نہ ہو. آنکھ پرنم نہ ہو، دل میں کچھ غم نہ ہو، مقصد زندگی غیر محرم نہ ہو. بے خبر چھوڑ آوارگی یہ نظر، بدنگاہی نہ کرو، بدنگاہی نہ کرو. بے خبر چھوڑ آوارگی یہ نظر، بدنگاہی نہ کرو، بدنگاہی نہ کرو. پرسکون زندگی چاہتے ہو اگر رب کی منشا پہ چل، بندہ بے خبر بدنگاہی نہ کر، بدنگاہی نہ کر. مصنوعی یار کا مصنوعی پیار ہے، مصنوعی پیار میں دل گرفتار ہے. مصنوعی یار کا مصنوعی پیار ہے، مصنوعی پیار میں دل گرفتار ہے. رب کی جانب چلو تیز سے تیز تر، بدنگاہی نہ کرو، بدنگاہی نہ کرو. رب کی جانب چلو تیز سے تیز تر، بدنگاہی نہ کرو، بدنگاہی نہ کرو. پرسکون زندگی چاہتے ہو اگر رب کی منشا پہ چل، بندہ بے خبر بدنگاہی نہ کر، بدنگاہی نہ کر. تجھ کو ڈگری ملی
ڈگرے مولا نہیں تیرے ہونٹوں پہ کیوں ذکر مولا نہیں تجھ کو ڈگری ملی ڈگرے مولا نہیں تیرے ہونٹوں پہ کیوں ذکر مولا نہیں راہ شیطان کو چھوڑ دے اے بشر بدنگاہی نہ کر بدنگاہی نہ کر راہ شیطان کو چھوڑ دے اے بشر بدنگاہی نہ کر بدنگاہی نہ کر پرسکون زندگی چاہتے ہو اگر رب کی منشا پہ چل بندہ بے خبر بدنگاہی نہ کر بدنگاہی نہ کر دل پریشان ہے معصیت چھوڑ دے رب مہربان ہے معصیت چھوڑ دے دل پریشان ہے معصیت چھوڑ دے رب مہربان ہے معصیت چھوڑ دے چاہتے ہو دعاؤں میں حدود اثر بدنگاہی نہ کرو بدنگاہی نہ کرو چاہتے ہو دعاؤں میں حدود اثر بدنگاہی نہ کرو بدنگاہی نہ کرو پرسکون زندگی چاہتے ہو اگر رب کی منشا پہ چل بندہ بے خبر بدنگاہی نہ کرو بدنگاہی نہ کرو بدنگاہی نہ کرو۔ یہاں پر ہی ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے، اسی طرح ہم کو زیادہ سے زیادہ اس پروگرام سے جڑ کر اپنی اصلاح و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم حاصل کر کے قرآن و سنت کا اس پر عمل پیرا ہو کر اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔